بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے جاپان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی ایک اہم خبر۔ عالمی وبا کرونا کے باعث تقریباً 3 سال بعد اسلامک سرکل آف جاپان کا سالانہ تربیتی کیمپ گزشتہ روز توچیگی پریفیکچر کے شہر اویاما میں قائم مسجد باب الاسلام میں منعقد ہوا۔ اسلامک سرکل آف جاپان ایک ایسی دینی، مذہبی اور تعلیمی تنظیم ہے جسے جاپان بھر کے ہر مکتبہ فکر میں مقبولیت حاصل ہے، اور ہر فرقہ و مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد اس تنظیم کے درینہ رکن ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تنظیم کو جاپان بھر میں مزید مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ اس تنظیم کے زیر اہتمام جاپان کے بڑے بڑے شہروں میں کئی مساجد و تعلیمی مراکز قائم کیے گئے ہیں، اور جاپان میں مقیم مسلم طبقہ اپنے بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے اس تنظیم کے اسکولوں اور مساجد میں بھیجنا پسند کرتا ہے۔ اسلامک سرکل آف جاپان کا ہر رکن تعلیم یافتہ ہے، اور جاپان میں رہتے ہوئے جاپانی قوانین و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے انہوں نے جاپان میں نہ صرف اسلام کا بول بالا کیا ہے بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے۔ اسلامک سرکل آف جاپان گزشتہ کئی برسوں سے مسلمانان جاپان کے لیے ہر سال تربیتی کیمپ منعقد کرتا ہے، جس میں مختلف پروگرامز کے ذریعے عقائد اسلام کا فہم، اجتماعیت کا اسلامی تصور اور نئی نسل کی اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت جیسے اہم موضوعات پر علماء و اسکالرز کے ذریعے مکمل رہنمائی اور ان کے مسائل کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز کے سالانہ اجتماع میں جماعت اسلامی پاکستان کے معروف عالم دین، مفکر اور خیبر پختونخوا کے سینیٹر جناب مشتاق احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجتماع سے کئی علماء و مقررین نے اسلام کے مختلف موضوعات پر خطابات کیے، جبکہ جاپان میں مقیم سینئر پاکستانیوں اور جاپان میں پروان چڑھنے والے نوجوان بچوں نے اسلام کے بارے میں اپنے اپنے تجربات بیان کیے۔ پروگرام کے آخری سیشن میں معزز مہمان خصوصی سینیٹر مشتاق احمد خان کا خطاب خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اسلام کے حقیقی معنی و مفہوم پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام انسان کی پوری زندگی کو ایک وحدت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام صرف چند عبادات یا عقائد ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام پورا ضابطہ حیات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دین کوئی ڈوگما نہیں ہے، یعنی دین وہ عمل نہیں ہے کہ جسے انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ چاہے تو کوئی اس پر عمل کرے، چاہے تو کوئی نہ کرے۔ جسے کوئی اپنا لے تو فائدہ ہے، نہ اپنائے تو بھی کوئی بات نہیں۔ پوری انسانی زندگی کو ایک وحدت اور یونٹ کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس پوری انسانی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور غلامی کا نام اسلام۔ تو یہ ہے الدین۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے، قرآن ہمیں بتاتا ہے ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کریں، یعنی زندگی گزارنے کے انفرادی اور اجتماعی طریقہ جو رب کی طرف سے آیا ہے، جس کی تفصیلات قرآن و سنت ہے اور جس کا نام اسلام ہے، اس کو قائم کر۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ دیوار قائم ہے اور ہمیں بچشم سر نظر آ رہا ہے کہ قائم کھڑا ہے، تو دین ایسے قائم ہو جائے کہ اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہر انسان کو بچشم سر نظر آئے کہ واقعی دین قائم ہے۔ ان اقیم الدین، دین قائم ہو۔ اللہ کے پیغمبر اس لیے آئے تھے، صرف چند عبادات کے لیے نہیں آئے تھے، صرف چند عقائد سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، پوری کی پوری انسانی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور غلامی میں اس انداز سے دینا کہ پوری کی پوری زندگی قائم ہو جائے اللہ کی اطاعت اور غلامی پر۔ یہ ہے دین کا قائم، ان اقیم الدین۔ اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ دین غالب ہو جائے، غالب ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری امت مسلمہ خیر امت ہے، امت مسلمہ امت وسط ہے، امت مسلمہ اس لیے آئی ہے کہ وہ دنیا کی قیادت و امامت کرے، اس پر بسنے والے انسانوں کو اپنے رب کی طرف بلائے اور اپنے رب کے راستے کے اوپر چلائے۔ اسی لیے امت مسلمہ آئی ہے، تو اس دین کو غالب بھی کرے۔ یہ دین امام ہو، حکمران ہو، مقتدر ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو۔ یہ دین کسی کی اجازت سے زندگی نہ گزارے، محکوم نہ ہو، غلام نہ ہو، ماں کھانے والا نہ ہو، سرنگو نہ ہو، کسی کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر محدود نہ ہو۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین غالب ہو، امام ہو، حکمران ہو، مقتدر ہو، رہنما ہو، پیشوا ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔
اسی طرح قرآن ہمیں بتاتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ دین خالص ہو جائے اللہ کے لیے. یہ جو باقی خدائیاں ہیں، انسان کے سر پر خدا ہے، انسان کا نفس خدا ہے، شیطان خدا ہے، انسان کا عقل خدا ہے، انسان کے ہوائی نفس خدا ہے، لات اور منات اور عزا اور حبل کی صورت میں خدا ہے، کائنات کے مظاہر کی صورت میں لوگوں نے خدا بنائے. ان ساروں خداؤں کی خدائی وہ سرنگو ہو جائے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بالا ہو جائے، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے. یہ ہے زندگی کا مقصد. یہ وہ مقصد ہے کہ جو قرآن نے بتایا ہے کہ اسی مقصد کے لیے انبیاء اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، ان کی بعثت کا مقصد تھا، ان کی رسالت کا مقصد تھا. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ، عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، اللہ کے پیغمبر راستے کے اوپر کس طرف چلتے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے فرماتے تھے. یہ سب اسوہ حسنہ ہے. میں یہ نہیں کہتا. جناب مشتاق احمد خان کے 1 گھنٹے پر مبنی طویل خطاب پر تمام حاضرین ہمہ گوش ہو گئے اور خطاب سن کر فیضیاب ہوئے. اس اجتماع میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میانمار، ملیشیا، انڈونیشیا، جاپان اور دیگر مسلم ممالک کے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے. اس موقع پر تھایو نامی ایک 19 سالہ جاپانی نوجوان نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلامی نام اس کے جاپانی نام کے ہم معنی شمس الدین تجویز کیا گیا، جبکہ 4 نئے ارکان نے اس تنظیم کی رکنیت کا حلف بھی لیا. اردو نیٹ جاپان کے سرپرست اعلیٰ ناصر ناکاگاوا نے کہا کہ انہیں اسلامک سرکل آف جاپان کے امیر جمیل احمد اور سیکریٹری چودھری منور نے خصوصی طور پر کئی روز قبل ہی مدعو کرتے ہوئے شرکت کی تاکید کی تھی، مگر انہیں اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے اس پروگرام میں شام 5:30 بجے جانے کا موقع ملا اور بعد نماز عشاء تک اس روح پرور اجتماع میں وقت گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی. ناصر ناکاگاوا نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اسلامک سرکل آف جاپان کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ ایسے دینی اجتماعات منعقد کرتے رہتے ہیں اور اسلام کی صحیح تبلیغ کرتے ہیں. اللہ انہیں اس کا اجر عظیم دے، آمین. پروگرام کے اختتام پر ناصر ناکاگاوا نے مہمان خصوصی سینیٹر جناب مشتاق احمد کو اپنی کتاب نئی دنیا نئے دوست بھی پیش کی.